الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال الله تعالى في مقام آخر: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: ومن أطاعني فقد دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات عالی نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر بہت ہی مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ وقت جو اللہ کی ذات نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا ہے، محض آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اے میرے بندے تو یاد کر کہ تجھ پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے، کہ ایسا وقت بھی بیت چکا ہے کہ دنیا کے اندر تجھے کوئی جانتا نہ تھا، پہچانتا نہ تھا، تیری کوئی پہچان نہ تھی، کہ اس خاندان کے اندر، اس شہر کے اندر، اس چار دیواری کے اندر، اس قبیلے کے اندر، اس برادری کے اندر، اس خطے کے اوپر ایک ایسی شکل و صورت کا انسان بھی آنے والا ہے۔ ہم نے تجھ پر احسان کیا اس بات کا کہ منہا خلقناکم، کہ ہم نے اس مٹی سے جہاں دوسرے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے، کہ تجھے بھی ہم نے اسی مٹی سے پیدا فرمایا۔ مٹی سے پیدا فرمانے کے بعد منہا خلقناکم، اس کے بعد ہم نے تجھے ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی۔ ایک خوبصورت زندگی عطا فرمائی کس لیے عطا فرمائی؟ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، دن اور رات کو پیدا کیا، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، جس نے صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک انسان کی زندگی کے اوپر آنے والے مراحل، حادثات، حوادثات، معاملات اور جتنے بھی پریشانیاں، بیماریاں، خوشیاں، غمیاں، جتنے بھی معاملات پیش آنے والے ہیں، تمام کے تمام کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ پیدا کرنے کے بعد تمہیں خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے۔ یہ زندگی کس لیے عطا فرمائی؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان ہو سکے، تاکہ تمہارے صحیح اور غلط کا فرق ہو سکے، تمہارے اندر حق اور باطل کی پہچان ہو سکے، کہ تمہارے اندر سے احسن و عملہ، کہ اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے، اچھے اعمال کون کر کے آتا ہے، رب چاہی زندگی کون گزار کے آتا ہے، من چاہی زندگی کون گزار کے آتا ہے، وقت کے نبی کے طریقوں کو کون اپنی زندگی کی زینت بنا کے آتا ہے، غیروں کے طریقوں پر کون زندگی بسر کر کے آتا ہے،
ہم نے تجھ پر احسان کیا اس لیے کہ یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور بے شمار نعمتوں سے تجھے نوازا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو میری نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. کہ اگر انسان امام غزالی رحمہ اللہ اور دیگر حضرات ائمہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے انسان اپنے جسم کے اوپر ہی غور فرما لے کہ سر سے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں اس کو عطا فرمائی ہیں، اللہ نے کیا کچھ اس کو عطا فرمایا ہے، اللہ نے کتنے خوبصورت ہاتھ دیے جس سے یہ پکڑتا ہے، کتنی خوبصورت زبان دی جس سے یہ باتیں کرتا ہے، کتنی خوبصورت آنکھیں دی جس سے یہ دیکھتا ہے، اللہ نے اس کو کتنا خوبصورت ناک عطا فرمایا جس سے یہ خوشبو کو اور بدبو کو سونگھنے کا فرق امتیاز رکھتا ہے، اللہ نے اس کو دل و دماغ عطا فرمایا، ہر ایک چیز کو سوچتا ہے، اللہ نے پاؤں عطا فرمائے کہ چل کر جاتا ہے، ہر ایک چیز کے اللہ نے رزق کے حصول کے لیے رزق کے حصول کے لیے محنت و کوشش کرتا ہے. اللہ نے کتنی عظیم نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمتیں اتنی اعلیٰ ہے، اتنی عظیم ہے، اتنی بڑی ہے، اتنی قیمتی ہے کہ انسان ساری زندگی لگا دے ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اگر کوئی مجھ سے کہے، اگر آپ سے کوئی کہے کہ ہم آپ کو اتنے کروڑ اتنے خرب روپے دیتے ہیں، ہمیں ایک آنکھ نکال کر دے دے، شاید ہی دنیا کا کوئی ہی بدبخت انسان ایسا ہوگا کہ خربوں روپے کے عوض بھی اپنی ایک آنکھ عطا کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا. لیکن قربان جاؤں اس کریم ذات کی عظمت پر جس نے اتنی عظیم نعمت دی جس کا اللہ نے کوئی معاوضہ بھی نہ لیا اور عظیم نعمتوں سے بھی نواز دیا. اس کے بعد فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے. پھر ایک وقت آئے گا جو اللہ نے زندگی دی ہے 25 30 60 35 سال جتنی بھی اللہ نے زندگی عطا فرمائی یہ پوری ہو جائے گی. انسان آیا آ کر چلا جائے گا. شب و روز دیکھتے ہیں کہ کتنے ہی انسان جاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کفن بھی دیتے ہیں، غسل بھی دیتے ہیں، کندھے پہ بھی اٹھاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر کی پتال میں اتار کر آ جاتے ہیں. لیکن ہر ایک جانے والا یہ سبق دے کے جاتا ہے، آج مجھے چھوڑنے آئے ہو کل تمہیں بھی آنا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی کے اندر جہاں سے پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کے بعد خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے، خوبصورت زندگی کے بعد عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. جب یہ ساری کی سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جب ملک الموت آ کر مسلط ہوگا، دوبارہ ہم تمہیں اسی مٹی کے اندر لوٹا دیں گے، یعنی قبر کے اندر پہنچا دیں گے. پھر جو قبر کی زندگی اللہ نے مقدر کے اندر لکھ دی ہے جب وہ پوری ہو جائے گی، پھر ایک وقت آئے گا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جب وہ قبر کی زندگی پوری ہو چکے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ساری کائنات کو فنا کرے گا. کل من علیہا فان، ہر ایک چیز فنا ہو جائے گی. جیسے پہلے جب کوئی کائنات کے اندر کوئی چیز موجود نہ تھی، رب کی ذات اس وقت بھی موجود تھی، اپنی جلالیت و قہریت کے ساتھ موجود تھی. ساری کائنات کو بنا دیا، ساری کائنات کو سجا دیا، ساری کائنات کو رنگیں عطا فرما دی. سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی وہ ذات موجود ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ساری کائنات کو ختم کر دیں گے. پھر بھی وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ جب ساری کائنات کو فنا کرنے کے بعد، ختم کرنے کے بعد پھر بھی وہی ذات موجود رہے گی. لیکن اس کے بعد جب ساری کائنات کو ختم کریں گے کیا وہ منظر ہوگا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو ڈرو تم اپنے رب سے اس دن کی پکڑ سے جس دن وہ رب ان زلزلۃ الساعۃ، اس زمین کو جھنجھوڑیں گے، ایسا زلزلہ برپا کریں گے، کتنا عظیم وہ زلزلہ اور جھنجھوڑنا ہوگا. یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها. اس دن تم دیکھو گے کہ ہر ایک اپنے دودھ پلانے والی لگتے جگر کو اس ہیبت کی وجہ سے دھڑام سے زمین پر پھینک دے گی. ہر ایک امید والی کی امید ساقط ہو جائے گی. کیا وہ منظر ہوگا. ولکن اللہ عذاب الشدید، دیکھو گے کہ لوگ دیکھیں گے کہ نشے کا عالم ہے، حالانکہ نشہ نہیں ہوگا. اس رب کی پکڑ، اس رب کا عذاب اتنا سخت ہوگا، اللہ کی پکڑ اتنی سخت ہوگی. یوم یجعل الولدان شیبا،
جس دن اس کی ہیبت کی وجہ سے کالے بال والوں کے بال سفید ہو جائیں گے، بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، پھر اللہ اس ہولناکی کے منظر کو قائم کرنے کے بعد مجھ اور آپ کو اسی مٹی سے دوبارہ انسان بنا کر کھڑا کریں گے۔ پھر انسان دیکھے گا کہ اللہ نے مجھے زندگی عطا فرمائی تھی، کس مقصد کے لیے دی تھی اور کس مقصد کے اندر صرف کرنی تھی اور کیا نہیں کرنا تھا اور کیا کر کے آنا چاہیے تھا۔ آج صحیح اور غلط نظر آ رہا ہے، حق اور باطل واضح ہو رہا ہے، حقیقت کی آنکھ کھلے گی، لیکن اس وقت دیکھے گا کہ کیا کر کے آنا تھا، کیا کر کے آیا ہوں۔ میرے عزیزو، اللہ نے یہ زندگی عظیم عطا فرمائی ہے، اس آخرت کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر ایک انسان کامیابی کی تلاش میں ہے، ہر ایک انسان کامیابی کو ڈھونڈ رہا ہے، ہر ایک انسان کامیابی کی جدوجہد کے اندر ہے۔ اگر جس انسان کو بھی اللہ نے ذرا بھی ایک عقل، شعور، اس کو اللہ نے سمجھ اور بوجھ عطا فرمائی ہے، وہ جہاں کہیں کا رہنے والا ہو، دیہات کا ہو، شہر کا ہو، گاؤں کا ہو، جس قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہو، جس خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ مرد ہو، وہ عورت ہو، وہ جوان ہو، وہ بوڑھا ہو، لیکن اس کی سب سے پہلی اولین ترجیح یہی ہے کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ لیکن میرے عزیزو، کامیابی کا ایک معیار وہ ہے جس کو میں اور آپ سامنے رکھ کر اس کامیابی کے اوپر محنت کر رہے ہیں، لیکن ایک کامیابی کا معیار وہ ہے جو اللہ نے بتلایا ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے آ کر سمجھایا ہے۔ میرے اور آپ کی کامیابی کا معیار کیا ہے؟ دنیا کے اسباب کو حاصل کر لینا، دنیا کی چیزوں کا بنا لینا، دنیا کے عہدوں ڈگریوں کا حاصل کر لینا، دنیا کے اعتبار سے مال و متاع کا حاصل کر لینا۔ اگر اس مارکیٹ کے اندر ایک دکان ہے، فلاں مارکیٹ کے اندر دوسری دکان مل جائے، زیادہ آمدنی ہوگی، پیسے آئیں گے، شاید میری زندگی کے اندر سکون آ جائے۔ اگر ایک جگہ گھر ہے، اس سوسائٹی کے اندر محنت کے اندر ہے کہ فلاں سوسائٹی میں بڑا اس سے ڈبل گھر مل جائے، وہ مجھے حاصل ہو جائے، شاید میری زندگی کے اندر سکون ہوگا، عزت ملے گی، میرے اطمینان ہوگا۔ اگر میں فلاں جگہ پہ ہوں، فلاں جگہ میری مال ہو جائے، لیکن ہر ایک اپنے سے اوپر کی فکر کے اندر ہے۔ لیکن میرے عزیزو، اگر دنیا کے اسباب کے اندر کامیابیاں ہوتی، دنیا کے اسباب کے اندر عزتیں ہوتی، دنیا کے مال و متاع کے اندر دلوں کا اطمینان ہوتا، تو رب کائنات سینکڑوں واقعات سابقہ انبیاء کی امتوں کے، جن کو اللہ نے ہر ایک نعمت سے نوازا تھا، اللہ عبرت کے طور پر قرآن میں ذکر نہ فرماتے۔ لیکن حقیقت میں کامیابی کیا ہے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جس انسان کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، فرمایا کہ وہ انسان حقیقت کے اندر کامیاب ہے۔ اب جنت میں جائے گا کون؟ جہنم سے بچے گا کون؟ اس کے لیے بھی رب کائنات نے ہمیں دونوں راستے عطا فرما دیے کہ اگر میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، میرے احکامات کے اوپر چلو گے، تو تمہیں دنیا میں بھی راحت و آرام، عزت و سکون، کامیابی والی زندگی دوں گا، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کا وعدہ ہے۔ اور اگر اسی کے برخلاف ہوگی، دنیا کے اندر بھی مصائب کے اندر، پریشانیوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، دنیا کے ہر قسم کی پرفتن کے اندر زندگی گزرے گی، اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو انسان آخرت کی کھیتی کا طالب ہوتا ہے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے، آخرت کی زندگی کو مقدم رکھتا ہے، رب کائنات فرماتے ہیں ہم اس کی اس فکر پر، اس محنت پر، اس جدوجہد پر دنیا کی زندگی بھی بنا دیں گے، اور آخرت کے اندر اس کو ہمیشہ کی کامیابیاں دیں گے۔ اور ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، اور جو انسان آخرت کو پشے پشت ڈال دیتا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، ہمتن محنت، سوچ، فکر، جدوجہد، کوشش، لگن، ہر وقت اس کی دنیاوی زندگی کے اندر صرف ہو رہی ہے، یہ بھی حاصل ہو جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ہم نے جو اس کے مقدر میں جو ذرہ برابر لکھا ہے وہ اس کو مل جائے گا، لیکن وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيب، آخرت کے اعتبار سے بالکل فارغ ہوگا، آخرت کے اعتبار سے بالکل ہاتھ دھلے ہوئے ہوں گے، آخرت میں بالکل خالی ہاتھ آئے گا، لیکن اس وقت کا پچھتاوا کوئی کام نہ آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، اسی محنت کے لیے، اسی فکر کے لیے رب کائنات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے کو جاری فرمایا تھا۔ سارے کے سارے نبی آئے، آ کر لوگوں پر اسی بات کی محنت کی۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بھی آ کر اس بات کی محنت کی ہے
لیکن یہ دین آج مجھ اور آپ تک پہنچا ہے میرے عزیزوں، ویسے ہی نہیں پہنچ گیا۔ آج میں اور آپ مسجد کے اندر موجود ہیں، ویسے ہی نہیں ہے میرے عزیزوں، اس کے اوپر بے انتہا قربانیاں لگی ہیں، اس کے اوپر انبیاء سے لے کر آج تک امتوں کی قربانیاں ہو رہی ہیں، پھر جا کر یہ دین آج مجھ اور آپ تک اسی درجے میں محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہستی جس کو رب کائنات نے، ساری علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رب کائنات نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر کو جو 63 سالہ زندگی عطا فرمائی، اس 63 سالہ زندگی کے اندر اللہ کی ذات نے یہ گوارا نہ کیا میرے محبوب کے جسم عطر پر ایک مکھی جیسی مخلوق بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی پہلے گندگی پر بیٹھتی ہے، پھر آ کر انسان کے جسم کو یا دوسری کسی چیز کو چھوتی ہے۔ رب کائنات کی ذات نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ جو گندگی پر بیٹھے وہ مخلوق پھر جا کر میرے محبوب کے پاک جسم کو چھوئے۔ لیکن قربان جاؤں، وہی پیغمبر جب میری اور آپ کی فکر میں نکلے ہیں، وہی پیغمبر میری اور آپ کی جدوجہد میں نکلے ہیں، اسی پیغمبر جب طائف کے میدان میں جاتے ہیں، طائف کے سفر میں جاتے ہیں، اسی پیغمبر کے اوپر پتھروں کی بارش بھی کی جاتی ہے، وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اسی پیغمبر کے جسم کو خون سے لہو لہان بھی کیا جاتا ہے، پیغمبر بھی، اللہ کی ذات بھی برداشت کر رہے ہیں۔ احد کے میدان میں دانت مبارک کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو بھی برداشت کیا جا رہا ہے۔ لیکن اس سے بھی آگے بڑھ کر مولانا یوسف کاندلوی رحمہ اللہ نے حیات الصحابہ کے اندر واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ جب اللہ کے نبی میرے اور آپ کی فکر کے اندر نکلے ہیں، کیا کیا قربانیاں دی ہیں، مدینے کے بازاروں کے اندر گئے ہیں، جب نکلے ہیں مدینے کے بازار کے اندر اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، آخرت کی زندگی کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایک بدبخت اٹھتا ہے، اللہ کے نبی کے گلے کے اندر، گردن کے اندر کپڑا ڈالتا ہے، کپڑا ڈالنے کے بعد اتنی زور سے بٹ دیتا ہے، اللہ کے نبی کی چہرہ زرد ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی کی آنکھیں باہر آنے کو آ جاتی ہیں، اللہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی برداشت کر رہے ہیں، لیکن پھر آگے چلتے ہیں، دوسرا بدبخت اٹھتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوکتا ہے، اللہ بھی برداشت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی بھی برداشت کر رہے ہیں، تو آگے بڑھتے ہیں، تیسرا بدبخت اٹھتا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوک دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ کے نبی کی لگتے جگر ساتھ ہوتی ہیں، اپنے ننھے سے ہاتھ سے دوپٹے سے اللہ کے نبی کا چہرہ صاف کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں کہ بابا جان یہ کتنے بدبخت ہیں، آپ کے چہرے کا بھی لحاظ نہیں کرتے، آپ کی جسامت کا بھی لحاظ نہیں کرتے، لیکن آپ پھر بھی ان کی فکر کر رہے ہیں۔ قربان جاؤں اللہ کے نبی کے اس جملے پر، فرمایا کہ اے بیٹی زینب، ایک دن اللہ ایسا لائیں گے، اسی قربانی کی بدولت سے آپ کے بابا کا لایا ہوا دین ہر ایک امتی کے کچے پکے مکان تک پہنچ کر رہے گا۔ اللہ کے نبی نے قربانیاں دی ہیں، جا کر صحابہ کی جماعت تیار ہوئی، صحابہ اکرام نے بھی وہ قربانیاں دی۔ میرے عزیزوں کہہ دینا، سن لینا، تھوڑی دیر اس کا تصور کر لینا، یہ آسان ہے، ذرا تنہائی کے اندر بیٹھ کر دیکھیں، تنہائی کے اندر سوچ کر دیکھیں، اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں، وہ بھی میرے اور آپ جیسے انسان تھے، میرے اور آپ جیسے انسان تھے، اسی نبی کا کلمہ پڑھتے تھے، اسی نبی کے امتی تھے، لیکن کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد کتنے کتنے مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ جب انہوں نے یہ قربانیاں دی ہیں تو پھر جا کر یہ دین مجھے اور آپ تک آج پہنچا ہے۔ تو میرے عزیزوں، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ میں اور آپ جو دین آج مجھ تک پہنچ چکا ہے، اس کو 100% اپنی زندگی کے اندر لائیں اور اپنے آل اولاد کے اندر لانے کی محنت اور کوشش کریں، تاکہ اس دین کی بدولت رب کائنات ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کریں اور آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیں مل جائے۔ تو تمام بھائی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک